کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی۔ یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک۔ سبحان اللہ، ہر امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے۔ میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوٹکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں، وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے، اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے۔ جی نہیں وہ تو ادھر ہے نا، وہ ادھر سندھ میں ہے۔ تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میرا ایک خاندانی ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے۔ ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے نہیں، نہ ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ ان کا پہلا جملہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جب یہ ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں کہیں گے، یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے، سرداریاں قائم دیر آباد۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کبھی کسی کے دیر آباد رہی؟ یہ تو جھوک کی فنا ہے، فنا ہے۔ یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے، یہاں فنا کوئی بقا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ان کا پہلا جملہ ہی ہوتا ہے سرداریاں قائم۔ ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے۔ تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا، میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں گا۔ تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی بات۔ تو میں روضے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھیں، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں، اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، بھنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں۔ آپ قیامت کے دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بڑھ جائے، میرے کو اور کچھ ہے نہیں یہ کھاؤن واسطے۔ اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی۔ میں نے کہا سرداریاں قائم دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد۔ یہ پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی تو کھاویا۔ آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویا۔ آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی تو کھاویے۔
ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے، عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، اے بھی تھا ایسے۔ اس سے عظیم 5 صدی زمانہ آگے، یہ تو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان پہ تنگی آ جاتی ہے، تو خاتون اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے، تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے نا؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آدھا میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی ہوں۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اس سے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹھا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے، تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے، چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور دھڑ دروازہ جو کھڑکایا، وہ باہر نکلیا، حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہیں۔ کہا نہیں تیری مہمان نہیں، میری ہیں، وہ مسلمان ہے، تو پارسی ہے۔ کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا، اب دیکھ کے کیسے واپس کر دوں؟ وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو، اس سے 300 دینار لے لو، 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 دینار، 300 دینار لے لو اور وہ بچیاں واپس کر دو۔ کہا میں کچھ عرض کروں؟ کا بولو۔ کہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی وہیں کھڑا تھا، اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے، تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو پناہ دی، اللہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی۔ میں نے کہا جا تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی، تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہ میں اب دیکھ چکا ہوں، یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے۔ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی وسأبلھا ببلالھا۔ قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا۔